سامعین کرام، سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت سورت ہے جو اسلامی اور عارفانہ تعلیمات کا ایک جامع تصور دیتی ہے۔ ایسا شخص جو رب سے جدا ہو اسے رب کے نزدیک کرتی ہے، رب سے ملاتی ہے، ایک رابطہ قائم کرواتی ہے اور بندے کو رب سے آشنا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا افتتاحی باب ہے۔ خواتین و حضرات، اس سورت کی پہلی ہے الحمدللہ رب العالمین میں اس بات کا ذکر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر یہ ذکر نہیں ہے کہ تعریف کرنے والا کون ہے، کس نے تعریف کی ہے۔ اس میں صرف اللہ کا ذکر ہے مگر اس کی تعریف کرنے والے کا ذکر نہیں، یعنی جس کی تعریف ہے اسی کا ذکر ہے۔ سو اس اسلوب سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے طریقے کے بارے میں رہنمائی فرما رہا ہے کہ میری تعریف کرو، میری حمد کرو، میرا شکر بجا لاؤ، میری عظمت بیان کرو، مگر اپنے آپ کو درمیان سے نکال دو، یعنی اپنی ذات کی نفی کر دو۔ سو میں اس شخص کا تعلق اپنے ساتھ قائم کرتا ہوں جو مجھ سے تعلق قائم کرتے ہوئے خود کو درمیان سے نکال دے۔ جو بندہ اپنی موجودگی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعلق قائم نہیں فرماتا ہے کہ یہ بندہ بھی خود سے نہیں نکلا، یعنی میں سے نہیں نکلا تو مجھ سے کیسے ملے گا۔ بس جب تک ہمارے اندر میں ہے، یعنی اپنی ذات کی موجودگی کا احساس ہے اور اپنا دھیان ہے، اس وقت تک وہ نہیں ملتا۔ یہ میں تو دن بدن انسان کو اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے۔ بس اس سے ملنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو نکال دو، خود سے ملو یا خدا سے ملو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور اولیاء کرام کا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ بندہ خود سے ملتا ہے یا وہ خدا سے ملتا ہے۔ بندوں کو خدا تب ملتا ہے جب وہ خود سے جدا ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس صورت میں اجر تو مل سکتا ہے، جنت تو مل سکتی ہے، ثواب بھی مل سکتا ہے، صحت، رزق، الغرض ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، مگر نعمت عطا کرنے والا نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری اور تیسری آیت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہایت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اس میں بھی اللہ نے بندے کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان پہلی 3 آیات کے اسلوب کے ذریعے اس نے بندے کو یہ سکھایا ہے کہ اللہ کیسے ملتا ہے، اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے تعلق کیسے بنتا ہے۔ در حقیقت اللہ سے تعلق تب بنتا ہے جب بندہ خود سے تعلق توڑتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ خود سے کیسے جدا ہو، خود سے کیسے ٹوٹے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ سن لیں کہ خود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو خود کو درمیان سے نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ جب بندہ خود کو درمیان میں رکھتا ہے تو اس کے اپنے گورکھ دھندے آڑے آ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس نے اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے؟ جب وہ ان گورکھ دھندوں میں رہے گا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی ڈگریاں حاصل کروں، میرا بزنس ہو، آمدنی میں اضافہ ہو، شادی ہو جائے، اچھا گھر بنا لوں، اولاد مل جائے، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے بیٹا مل جائے، پھر اولاد کے مستقبل کا سوچتا ہے، بچوں کی شادیاں، بیٹی کا گھر اچھا ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے تو یہ شکوہ کرتا ہے کہ بہو اچھی نہیں ملی، خدمت نہیں کرتی، پھر دادا اور نانا بن گیا۔ الغرض مرتے دم تک یہ دندے ختم ہی نہیں ہوتے۔ سو کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خود سے جدا نہیں ہوا اور ان مصیبتوں سے جدا ہو گیا ہو۔ دراصل اس کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے، زندگی کے مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں۔ جب بندے کی اپنی سوچیں اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی تو اس نے اللہ کے تعلق کی سپیس کہاں سے پیدا کر لینی ہے؟ اس ذات کے لیے تو اس کے باطن میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق دیا ہے
کہ یا تو میری نعمتوں سے اپنا تعلق بنا لو یا مجھ سے تعلق بنا لو۔ اگر نعمتوں سے تعلق بنانا ہے تو یہ بھی درست عمل ہے، یہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہے، مگر عاشقوں کے لیے یہ ناجائز ہے۔ اگر گناہوں سے بچے رہیں تو جنت بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھولنا ہوگا۔ جو اللہ کے تعلق میں خود کو درمیان سے نکال دیتے ہیں تو وہ صابر اور شاکر ہو جاتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے دوستوں کو نہ کوئی یہاں غم ہے اور نہ وہاں غم ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ پر توکل ہی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی غم ان کے نزدیک ہی نہیں ہوتا۔ وہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ پس اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خلوص، وفاداری اور توجہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے اور کوئی اور چیز ہمارے اور اللہ کے درمیان میں نہ آئے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا غور کریں کہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں بندہ صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اپنا وجود بھول جاتا ہے۔ اس میں بڑا راز ہے اگر ہم غور کریں۔ پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ بندے نے اپنا ذکر چھوڑ دیا ہے اور حقیقی مینوں میں ان تینوں آیتوں پہ عمل پیرا ہے اور اپنے آپ کو بھول گیا ہے، تب اس کے بعد آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، اب تو مجھ سے مخاطب ہو، اب مجھ سے بات کر، اس لیے کہ تو خود کو بھول کر مجھ سے تعلق بنا رہا ہے۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس آیت کے پہلے لفظ ایاک یعنی تیری ہی میں بھی بندے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر آیا ہے، پھر بعد میں بندے کا ذکر کیا، اور یہاں بھی جب بندے کا ذکر آیا تو میں نہیں کہا بلکہ ہم کہا، کیونکہ ہماری ساری زندگی کا فساد میں چھپا ہے۔ یہ میں ممنوع ہے، اس فساد کی جڑ کو نکالنے کا حکم ہے۔ دیکھیے، نماز اکیلے بھی ادا کر رہے ہیں، پھر بھی اجازت نہیں کہ یہ کہیں کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس اسلوب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو انفرادی طور پر ختم کر دیں اور اجتماعیت کو پروموٹ کریں۔ اگر زندگی سے میں ختم ہو جائے اور میں کی جگہ ہم آ جائے تو دنیاوی رشتوں میں بھی ہمارے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں۔ وہ رشتہ خواہ ساس بہو کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، کزنز کا ہو، دوستوں کا ہو، الغرض ان تمام رشتوں میں جھگڑے کی بنیاد بھی در حقیقت میں ہوتی ہے۔ یہ تمام جھگڑے میں سے ہی ابھرتے ہیں۔ یہ میں اور عدم برداشت اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اس طرح دوسروں کی غلطیوں پر تحمل اور بردباری کا اظہار کیا کریں۔ سورۃ فاتحہ یہ بھی پیغام دے رہی ہے، اور یہ بھی عمل جو ہے دن بدن اللہ سے نزدیک کرتا جاتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی بڑے منصب اور ذمہ داری پر فائز ہے یا کسی کے پاس کسی بھی نوعیت کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب اس پر جارحانہ انداز اختیار کرنا مناسب نہیں۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، اسی ذمہ داری پر فائز شخص بھی انسان ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری میں غلطی کر سکتا ہے، جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ویسے ہی دوسروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں پر درگزر سے کام نہ لینا بھی دراصل میں ہی کا فتنہ ہے۔ اگر سوچ میں سے شروع ہو گئی تو پھر جھگڑے پیدا ہوں گے، خیر کا فقدان ہوگا، تعلق خیر پر مبنی نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے زیادتی کر دی تو اب زیادتی تو ایک بار ہوئی ہوگی، مگر ہمارے عدم توازن اور عدم اعتدال کا حال یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس کا غصہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہم زندگی بھر اس کو معاف کرنے اور اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ عمل اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر مخلوق خدا کے ساتھ معافی اور درگزر کے حوالے سے ہمارا یہ رویہ ہو تو ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری ہزارہا غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ وہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم میری مخلوق کو معاف کر۔
میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو کسی کی چھوٹی سی غلطی معاف کرے گا تو میں رب ہوں، میں تیری بے حساب غلطیاں معاف کر دوں گا۔ جیسے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اسی طرح ہم بھی دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ سامعین کرام، سورۃ فاتحہ کی ان آیات میں یہی پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میں اپنی عبادت جیسے عظیم کام میں نہیں آنے دیتا تو تم اپنے معاملات میں کیوں لاتے ہو؟ ہمارے تمام جھگڑوں، ناچاکیوں اور فساد کا سبب میں ہی ہے۔ شیطان بھی اسی میں کے گناہ کی وجہ سے دھتکار دیا گیا تھا۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی ایک لفظ نے اسے برباد کر دیا اور خدا کی قربت سے دور کر دیا۔ میں در حقیقت شیطان کی بھڑکائی ہوئی چنگاری ہے۔ اسی سے اللہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے مخلوق سے تعلق میں بھی خرابی آتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے، انفرادی طور پر مت سوچا کریں بلکہ اپنی سوچ کو اجتماعیت میں تبدیل کریں، کیونکہ اجتماعی سوچ کو اپنانے میں ہی خیر ہے۔ اس اجتماعی سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود غرضی، ہرس، لالچ، ذاتی ہوس اور طمع ختم ہو جائے گی۔ ہم کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بات کر رہے ہیں اور اسی سے جھگڑا ختم ہوگا۔ خیر کے دروازے کھولیں گے، قرب کے دروازے کھولیں گے اور نیکی اور بھلائی کے چشمے پھوٹیں گے۔ اگر یہ چیز قائم ہو جائے تو اسی سے اللہ سے دوستی قائم ہوتی ہے اور یہی ولایت اور اللہ کے ساتھ دوستی کا چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سورۃ فاتحہ میں اپنے آپ سے بات کرنے اور تعلق قائم کرنے کا ادب یہ سکھایا ہے کہ جب اللہ سے بات کریں تب بھی میں نہیں کہنا بلکہ میں سے نکلنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھ سے میں نکال دے۔ سامعین کرام، سورۃ فاتحہ کی اگلی آیت میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہاں بھی اللہ نے میں کی جڑ کو کاٹ دیا ہے۔ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، بلکہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ گویا سیدھی راہ کی ہدایت کی طلب میں سارے شامل ہو گئے۔ جب بندہ ہر ایک کو شامل کر کے ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہے تو اس بندے کا دل بڑا ہوتا ہے، اور بندے کا دل کا بڑا ہونا سب سے عظیم کام ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ دوسرے بندوں کا سوچتا ہے تو وہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ بس بندے کا دل جتنا بڑا اور وسیع ہو جائے گا، اللہ اسی قدر اس پر عظیم رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ میرے دوسرے بندوں کا سوچتا ہے، اس نے میرے بندوں کا فکر کیا، لہذا میں رب ہو کر اسے اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے جتنا اچھا سوچتے ہیں، اللہ ہمارے لیے اتنا اچھا کرتا ہے۔ جب ہم زندگی کے ہر لمحہ میں اور ہر قدم پر اس کی مخلوق کی فکر کریں گے تو اللہ ہمارے ہر معاملے میں خیر کر دے گا اور وہ ذات ہمارے قریب ہو جائے گی۔ سامعین کرام، صراط مستقیم کی ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنا لطف کیا، وہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کا بھی حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے قرب کے ذریعہ ہے، یعنی اولیاء کرام کی محافل اور صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی فکر پیدا ہوتی ہے۔ میں یعنی انفرادی سوچ سے بندہ باہر نکلتا ہے، دوسروں سے اچھائی کا سوچتا ہے، اپنی اولاد، فیملی، عزیز و اقارب، دوستوں کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ گویا سوچ کو تنگ دائرے سے نکال کر بڑے دائرے میں لے جانا انعام یافتہ بندوں کا طریق ہے۔ جب ان انعام یافتہ لوگوں سے ہم جڑے رہیں گے، ان کی راہ پہ چلیں گے، تو پھر شیطان کے حملوں کا دفاع کر سکیں گے۔ سامعین کرام، اگر لوگ کسی بھی اجتماعی سوچ کے ساتھ مستقل اور باقاعدگی کے ساتھ نہیں جڑتے اور تنہا رہتے ہیں، خواہ وہ مسجد ہے، دینی ادارہ ہے یا کوئی تنظیم ہے، تو ہم صرف ایک انسان ہیں اور شیطان کسی بھی وقت ہمیں ورغلا سکتا ہے۔
سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ ہمارے 3 دشمن ہیں، دنیا، نفس اور شیطان۔ دنیا کی تمام بری صحبتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نفس ہمارا اور شیطان ہر وقت ہمیں بری چیزوں کی طرف دھکیلتے ہیں اور گناہ کی رغبت دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اکیلے ان 3 بڑے دشمنوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی اولاد اور نسلوں کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان، اللہ کی پہچان اور اولاد کے ایمان کے تحفظ کے لیے اجتماعیت یعنی اولیاء کی محافل کا حصہ بننا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر ہم خود کو ان شیاطین سے بچانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اولاد کو نہ بچا سکیں گے، اس لیے ان کی مجلس ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی نسل کو بچا لیں اگر ہم تنہا ہوں، مگر اگلی نسل ان کے حملوں کی زد میں آ جائے گی۔ آج کے زمانے میں اولاد اور نسلوں کے روحانی معاملات کا تحفظ تنہا رہ کر نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے اجتماعیت کی طرف مستقل اور باقاعدگی کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء صالحین کی محافل، مجالس۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کا حکم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی صحبت سے جڑ جائیں، ان سے فیوزات و برکات حاصل کریں، اور ان کی گفتگو، کتب اور تعلیمات کو سن کر اور پڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو پائیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اس صورت میں صحبت بد سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ میں صحبت بد کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جہاں اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان سے دور ہو جائیں، ان کی صحبت چھوڑ دیں، خواہ وہ دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، جاب فیلوز ہیں، ان کی صحبت ترک کریں، ان کے پاس نہ جائیں، وہ ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گے، ہمیں اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور ہدایت سے ہمیں دور کر دیں گے۔ یاد رکھیں، 2 چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ جیسے ایک ہی وقت میں مشرق اور مغرب کا سفر ناممکن ہے، جس طرح دن اور رات، سردیاں اور گرمیاں کا موسم ایک وقت میں نہیں ہوتا، اسی طرح رحمان اور شیطان دونوں کے راستے بیک وقت چلنا ناممکن ہے۔ لہذا ایک راستہ لینا پڑے گا، اور وہ راستہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انعام یافتہ لوگوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی طرف جانے والے راستے کو ترک کرنا ہوگا۔ نیکی اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، نیکی کی طرف جائیں گے یا برائی کی طرف، لہذا جہاں سے نیکی کا سبق ملتا ہے، نیکی کی حرارت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سبق ملتا ہے، اس سے جڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں۔ یہی تعلق ہمارے ایمان کا تحفظ کرے گا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں نہ جاؤ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔